مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج خداوند کے کلام میں سے جس بات پر غور کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو خداوند نے چنا ہے، ہم اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اور جب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ میں چنا ہوا ہوں تو پھر تین باتیں ہماری زندگی میں بہت زیادہ کلیئر ہو جاتی ہیں کہ ہماری شناخت کیا ہے، ہماری آئیڈینٹی ویلیو کیا ہے ہماری، اور ڈائریکشنز ہمیں کہاں موو کرنا ہے۔ یہ تین باتیں ہماری زندگی میں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور غور کرتے ہیں کلام مقدس میں سے، ہم پرانے عہد نامہ میں سے غور کرتے ہیں کہ جب خداوند نے ابراہیم کو چنا تو وہ کیا تھا؟ بت پرست گھرانے میں سے تھا، وہ بھی بت پرستی کرتا تھا۔ اور جو جنریشن آدم اور ایو سے چلی آ رہی تھی تو اس کے بعد لوگ کیا تھے؟ خدا کے قریب نہیں رہے، خدا کو نہیں جانتے تھے، وہ بت پرستی میں پڑ گئے۔ اور جب خداوند نے پوری دنیا پر نگاہ کی ہوگی کہ کس کو میں چنوں اور اس میں سے وہ میرے لوگ ہوں، میری قوم ہو، اور اس میں سے جو جنریشن چلے وہ میرے لوگ ہوں، وہ مجھے خدا مانے، تو خداوند نے اس کام کے لیے ابراہیم کو چنا۔ وہ بھی اس وقت خدا کو نہیں جانتا تھا، لیکن خداوند نے اسے چن لیا اور اس نے تابعداری کی، اس نے وفاداری کی خداوند کی، اور وہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ ایسا وہ خداوند کے ساتھ تھا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ایمانداروں کا باپ کہلایا۔ اتنا وہ اسٹرانگ اس کا جو فیتھ تھا وہ ہو چکا تھا، خداوند نے اسے بلیس کیا، اور اس میں سے جو نسل پیدا ہوئی وہ قوم بنی اسرائیل کہلائی، اور آج بھی اسرائیل ہم میں بستے ہیں۔ اور آگے ہم غور کرتے ہیں کہ ایک موسیٰ کو خداوند نے چنا کہ اپنی قوم کو، اپنی قوم بنی اسرائیل کو رہائی بخشے، ان کو لیڈ کرے، اور ان کو ملک مصر کی غلامی میں سے نکالے۔ اور ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں ایک نہمیہ کو چن لیا، ایک جو داؤن تھا اسے چن لیا، جو اپنے اندر فیل کرتا تھا کہ میں تو کمتر ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کو خداوند نے کیا کہہ کے پکارا؟ اے زبردست سورما۔ تو جب ہم چنے جاتے ہیں، تو جب خداوند ہمیں چنتے ہیں تو ہمارے چناؤ کے وسیلہ سے ہمیں تو بلیس کرتے اور پھر ایک کو چن کر وہ ساری قوم کو برکت دیتے، ساری قوم کو چھڑایا۔ اور یہ خداوند کی محبت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس قدر اپنے لوگوں کو پیار کرتا ہے، وہ چنتا ہے، اس سے بھی پیار کرتا ہے، اور اس کے وسیلہ سے جن کو آزاد کراتا ہے، کیونکہ وہ سب کو پیار کرتا ہے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مریم کو چنا اور اس کے وسیلہ سے یسوع مسیح پیدا ہوئے، اور اتنا بڑا کام نجات کا جو ہے وہ ہو سکا، سب نے برکت پائی، سب کو نجات دہندہ مل گیا، اور یسوع کے وسیلہ سے ساری دنیا جو تھی سب نے رہائی پائی۔ آج آپ غور کریں کہ خداوند سے پوچھیں، خداوند آپ نے مجھے چنا ہے، میں آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں، آپ میری زندگی سے کیا چاہتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ آپ فیلنگز، ایموشنز، لوگ یا آپ اپنے آپ کو بتائیں آپ کون ہیں، نہیں، آپ کا بنانے والا بہترین طور پہ جانتا ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ مسیح میں کون ہیں، کیا خداوند چاہتے ہیں، کس مقصد کے لیے آپ کو بنائے، کس مقصد کے لیے خداوند نے آپ کو چنا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ اپنے بستر پر لیٹے نیند میں جائیں یا ادھر ادھر کے خیال، آپ اس بات کے لیے شکر گزاری کریں، بولیں کہ ہاں خداوند میں آپ کا چنا ہوا ہوں۔ اور جب آپ صبح اٹھیں اور آپ کے پاؤں نیچے زمین پر لگیں، آپ خداوند کی شکر گزاری کریں کہ خداوند تو نے مجھے چنا ہے، میں شکر گزاری کرتی ہوں، میں تیری ہوں، اور اس کے کلام میں لکھا ہے میں ہر وقت تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا، تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، تم میرے ہو۔ اور شکر گزاری کریں کہ خداوند ہم آپ کے ہاتھوں سے بنے ہیں، آمین۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ دنیا میں تاریکی ہو رہی ہے، بڑے جاتی جولیت ہو گئے، فلسطین ہو گئے، فرعون ہو گئے، ایزبل ہو گئے، تو وہاں خداوند موسیٰ، داؤد، نہمیہ، مریم ایسے لوگ بھی اٹھا کھڑے کرتا ہے جن کے وسیلہ سے وہ سب کو رہائی بخشتا ہے، اور سب سے بڑھ کے اس نے اپنے بیٹے کو ہماری خاطر دے دیا۔ تو خداوند آپ کو برکت دے، اور یسوع نے جو نجات بخشی ہے، ہمیں چھٹکارا دلایا، غلامی سے نکالا ہے، تو ہم ہمیشہ آزاد رہیں، کیونکہ خداوند نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ کوئی خیال، کوئی باتیں آپ کو باندھنے نہ پائے، آپ خدا کے چنے ہوئے ہیں، اور اپنی زندگی میں جو ڈائریکشنز ہیں وہ ہمیشہ کلیئر رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ سب کی مدد کرے، آمین۔ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور 4 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ اس نے ہم کو بنی عالم سے پیشتر اس میں چن لیا
تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ یہاں کلام ہمیں بتا رہا ہے، اور بے شمار آیات ہیں جہاں لکھا ہے کہ خداوند نے ہمیں چن لیا ہے تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ تو خداوند کا کلام، خداوند کی محبت، خداوند کی لکھی ہوئی یہ باتیں ہماری زندگیوں میں جڑ پکڑتی رہیں، اور ہم انہی میں زندگی گزاریں، اپنی فیلنگز، اپنی ایموشنز کے چلائے نہ چلیں، بلکہ جو کلام آپ کے بارے میں کہتا ہے یہی آپ کی حقیقت ہے۔ جیسے خداوند نے یرمیہ سے بات کی تھی کہ میں نے تجھے پہلے سے مخصوص کیا ہے، اس نے بھی کہا تھا خداوند میں تو بچہ ہوں، لیکن جب خداوند نے اسے بتایا تو مخصوص کیا ہوا ہے، تو وہ خداوند کی راہوں پر چلا، اس نے اس بات کو مانا، وہ تابع دار رہا۔ آج ہمیں بھی یرمیہ کی مانند اور ان کلام کے جتنے نبی گزرے جو خداوند کے تابع دار رہے، ہمیں بھی ایسا دل، ایسا سوچ، ایسی اسپرٹ کے ساتھ خداوند کی تابع داری کی ضرورت ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔